बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। टेलिंग्स ने आपको 1 अक्टूबर को बता दिया था, मैं डेट एक दफ़ा फिर देख लूँ, 1 नवंबर, मैं माफ़ी चाहता हूँ। 1 नवंबर को एक वीलॉग जो था वो हमने अपलोड किया था कि नवाज शरीफ ने मुज़ाकरात से इनकारी हैं नवाज शरीफ, और उन्होंने बड़े इस्तीफ़ों की शर्त रख दी है। और जिनके सामने शर्त रखी थी फिर इसके बाद एक डेवलपमेंट हुई, लेकिन मैं पहले आपको वो वाली बात बता देता हूँ कि शर्त रखी थी कि वो कोई मुझे बड़े इस्तीफ़े चाहिए, क्योंकि मतलब ये कि जो कल उनके नज़दीक जिनकी वजह से काम ख़राब हुआ है, वो जब तक एक पावरफुल सीट के ऊपर बैठे हुए हैं तो पाकिस्तान जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये उनका क्लेम था। तो जो पाकिस्तान फ़ौज के 2 साबिक बड़े अफसर ये उनके पास मुज़ाकरात कर रहे हैं या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जाके विचोले बने हुए हैं, 2 तरफ़ा मुज़ाकरात जो कर रहे हैं, या इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जी मियाँ साहब तुसी जिहड़े इस्तीफे मंगे ना, ये बहुत भारा काम है, कौन छड़दा। तो अगर आप कहें तो आप भी कई दफ़ा नाम ले चुके हैं आसिम सलीम बाजवा का, इधर से भी मरियम भी लेती हैं, और मतलब पीडीएम मजमूई तौर पे इस तरह के नाम लेते हैं कि जी आसिम सलीम बाजवा ने बड़ी करप्शन की है, वो कहानियाँ ये वो। तो इसको अगर हम टोकन के तौर पे या कि अपनी जो है विलिंगनेस शो करने के लिए, अपनी नेक नीति ज़ाहिर करने के लिए कि हम जो हैं वो आपके साथ चलना चाह रहे हैं और बात करना चाह रहे हैं और इस मसले से निकलना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो क्या हम आसिम सलीम बाजवा साहब को घर भेज देते हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने सोच के कहा कि घर भेजने से क्या होता है, अगर फिर वो उनके साथ वही सलूक हो जो लोगों के साथ होता है जिन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगते हैं। तो इस पर भी मेरा ख़्याल है कि जो आमादगी उन्होंने ज़ाहिर की थी वो ये की थी कि ठीक है उसको आप घर भेजें, लेकिन इस तरह भेजें कि वो घर ना जाएं, फिर वो जेल जाएं, या कम से कम नैब उनके घर आए और वो नैब की ज़रा इंक्वायरी ज़रा भुगते। तो बज़ाहिर मामला बड़ा गड़बड़ लग रहा था। और वैसे भी जब से फिर खैर इसके बाद ये हुआ कि फिर वो गए और उन्होंने कहा कि जी कि वो 2 तो मुश्किल हैं, तो फिर उन्होंने फिर तीसरे का ऐड कर दिया, इमरान ख़ान का। तो ये वाली बात सामने आ गई। फिर मरियम ने भी खैर उसकी तस्दीक कर दी थी कि पहले तो जब तक ये हुकूमत है हम इस हुकूमत के होते हुए मुज़ाकरात नहीं करेंगे, व्हाट्सएवर वो जो फिर बात चली थी, उन्होंने जो बीबीसी को इंटरव्यू दिया था। इससे पहले ये तो चलें, ये पॉलिटिकल बात है, ये टेलिंग्स आपको पहले बता चुका था कि ये वाला काम हो रहा है। और अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि कल बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए जो असद उमर साहब हैं, जो वज़ीर मनसूबाबंदी हैं, बहुत खुश होंगे वो, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक बहुत ताकतवर आदमी आपका मतहत हो, जिस तरह लाहौर का CCPO है कि वज़ीर आज़म ने उनको कब्ज़े करने कह रहा हूँ छुड़वाने के लिए लेके आए थे, तो बहनोई का कब्ज़ा उन्होंने छुड़वाया। तो फिर IG तो पारा है ना, एक IG उन्होंने चेंज करवा दिया, उनकी वजह से हुआ, दूसरा IG आ गया, तो फिर वो CCPO की नौकरी करेगा ना। तो यही हाल था कि आसिम सलीम बाजवा साहब चेयरमैन CPEC अथॉरिटी हैं, तो ऊपर जड़ा वफाकी वज़ीर है वो तो फिर मेरा वो कदा वफाकी वज़ीर ने की करना बेचारे ने। तो एक और ये मामला उनके साथ भी था, अल्लाह आपका भला करे, शिबली फराज साहब के साथ। वो भी मैंने आपको एक मीटिंग का हाल बताया था कि ये जो APNS की मीटिंग थी उसमें जब अनाउंस किया गया, वो जूम पे मीटिंग हो रही थी कि जी कि अब हमें वो जो हैं आसिम सलीम बाजवा साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो वो शिबली फराज साहब मुंह उधर मोड़ के बैठ गए थे, ठीक है फिर ना गल कर लो, आपने जो बात करनी है उनसे कर लें, मुझे फिर बता दीजिएगा। बच्चों की तरह यूँ मोड़ के ना कैमरे से तो बैठ गए। खैर वो फिर आए नहीं। तो ये अनकंफर्टेबल बंदा होता है कि आपका मतहत जो है वो बहुत तगड़ा हो तो फिर आप काम नहीं कर सकते। तो ये जो असद उमर साहब हैं, ये वो क्या कहते हैं, मीसनी माई वो जो हैं वो गोंगलों से मिट्टी झाड़ रहे हैं। वो बता रहे हैं, खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी, कि वो चूँकि CPEC अथॉरिटी जो है वो अपना लैप्स कर गई हुई है, वो जो ऑर्डिनेंस था, तो अब वो है नहीं। तो लेकिन अभी भी वो, मैं तो उनको बड़ा अच्छा समझता हूँ, उनके तजर्बे से बड़ा काम, मतलब पाइन फ़र्क उनको कह दिया गया है कि पाइन तुम कार जाओ। तो जाहिर है कि चूँकि अथॉरिटी नहीं है तो फिर उन्होंने क्या, तो दफ्तर आने की भी लोड़ कोई नहीं।
اور حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو انہوں نے 12 اکتوبر کو ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا، پہلے تو یہ ہوا تھا نا کہ جب وہ خبر آئی تھی تو انہوں نے کوئی ریزائن کرنے کا اندیا دیا تو وزیر اعظم نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، نہیں نہیں یو آر ویری ایماندار آدمی اور بڑا لائق آدمی، ہمیں آپ کی ضرورت ہے. تو وزیر اعظم صاحب نے استعفیٰ قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا. ہن پوچھے کتنے وزیر اعظم صاحب، دکھان نا میں وزیر اعظم ہوں، میں نہیں منتا یہ گلاں. تو انہوں نے کیا کیا جی کہ وہ استعفیٰ واپس کر دیا، لیکن پھر جب یہ پریشر پڑنا شروع ہوا پولیٹیکلی دوبارہ سے، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ 12 اکتوبر کو کہ جی میں نے وزیر اعظم سے ریکویسٹ کی ہے کہ جناب مجھے نہ فارغ کریں، یہ جو ہے اپنی معاونات خصوصی جو ہے اس کی ٹیم میں سے، اور میں یعنی آپ کا جو وزارت اطلاعات کا یا مشیر اطلاعات کا جو میرے پاس ٹائٹل ہے تو وہ میں اسے چھوڑنا چاہتا ہوں تاکہ میں پوری توجہ کے ساتھ سی پیک پہ کام کروں. میں نے تب بھی کہا تھا کہ آپ جب اس سائڈ سے ڈسکریڈٹ ہو گئے، مطلب کہ آپ ڈیفالٹر ہو گئے یا آپ کی ساکھ خراب ہو گئی ہے کہ آپ بے ایمان آدمی ہیں دوسرے الفاظ میں، تو آپ اگر ایک عہدے سے استعفیٰ دے رہے ہیں تو دوسرا عہدہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے نا، آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی. تو لیکن وہ چونکہ ہمیں شوق بڑا ہوتا ہے، ہم عہدہ کوئی آ جائے کرسی آ جائے تو ہم جناب وہ رسیاں لپیٹ کے اپنے یعنی وہ بلکہ سریش لگا کے، جس کو ایلفی آج کے جدید میں دور کہا جاتا ہے، سمد باؤنڈ لگا کے ہم بیٹھتے ہیں کہ بھئی کرسی کو ہم سے کوئی جدا نہ کر سکے. لیکن وہ کرنا پڑا. تو اب وہ جو ہیں قابل عزت طریقہ فی الوقت یہی تھا. اب مسئلہ یہ ہے، وہ مسئلہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا کیا کہ یار کہ بس چپ کر کے یہ نا کام جو ہے نا وہ ٹھنڈا یہ فارغ ہو جائے تو میاں صاحب کو ہم جا کے نا یا ایک تو بات کرنے کے قابل نہ رہے ہو، بھائی گل کرنے کے قابل یہ ہے نہیں ہو. انہوں نے کہنا ہے کہ بھائی یہ گھر کیوں بھیجا ہے، یہ تو جیل جانا چاہیے تھا بندہ. یہ والا بات تو یہ ہوئی تھی نا کہ جی میاں صاحب نے کہا تھا نہیں وہ اتھوں فارغ ہو گئے کیتا تو کی کیتا اس کو بھیجنا. تو بھائی پھر باقی سیاستدان جن پہ الزام لگتا ہے، صرف الزام لگتا ہے تو جناب وہ جیل کے اندر ہوتے ہیں. خیر یہاں پہ جن پہ الزام لگتا ہے اگر وہ حکومت میں ہوں تو پھر وہ کرسی کے اوپر ہوتے ہیں. وہ ایک بڑی لمبی فہرست ہے، وہ خٹک صاحب علی، پرویز خٹک صاحب علی، اور جو وزیر اعلیٰ اس وقت کے پی کے ہیں بذات خود ان کا نام ہے نیب کے اندر، اور بھی خیر بڑے وہ کیا کہتے ہیں بڑے نام ہیں. تو اگر ہم اس کو مجموعی طور پہ دیکھیں تو وہ یہ بات بنتی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے پی ڈی ایم کے ساتھ ہمارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، پی ڈی ایم راہ راست پہ آ جائے اور کوئی ڈیل شیل ہو جائے، یا مطلب غصہ ٹھنڈا ہو جائے، یا مطلب اس طرح کے کام. انہوں نے پہلا تو قربانی دے دی ہے بالفاظ دیگر کہ انہوں نے گاٹا اتار دیا ہے. ایک قدرے جو کہتے ہیں نا آپ جس کو سافٹ ٹارگٹ کہہ لیں، یوں کہہ لیں کہ جس کی آسانی سے دی جا سکتی تھی. بڑے پیسے کما لے جناب، بہت پیسے کما لے، اور کی انہوں نے کرنا ہے پاکستان چوں. تو شکر کرے کہ اگر ابھی تک وہ جیل میں نہیں ہے. تو میرا تو ویسے ذاتی خیال ہے کہ جتنے کاروبار عاصم باجوہ صاحب نکل جاؤ، کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ نے پھڑے جانا. اور کیوں اپوزیشن نے آپ کو یعنی یہ جو ہے نا آزاد پنچھی کی طرح پھرنے نہیں دینا. اب اس سے ہمیں دو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. ایک یہ کہ جی کہ ان کو آپ نے بڑی عزت کے ساتھ یا کہہ لیں کہ ذرا خاموشی کے ساتھ عہدے سے علیحدہ کر دیا ہے. حالانکہ یہ سی پیک اتھارٹی تو پتہ نہیں وہ میرا کوئی 3 کے 4 مہینے ہو گئے نا ختم ہو گئی ہوئی ہے، لیکن آپ بضد تھے کہ نہیں میں تو چیئرمین سی پیک اتھارٹی ہوں اور میں تو جناب کمپنیاں بنائی ہیں یہاں نا، مطلب سلک روٹ تو پتہ نہیں کیڑی تو ڈالر بنانے نے یہ پاپا پیزا جان ایویں چل جاندے نے، اور 99 کمپنیاں 100 نہیں کرنی ہیں. تو لیکن آپ چھوڑ نہیں رہے تھے، اپوزیشن کا دباؤ بڑا اور جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو ایک قربانی دینی پڑی. لیکن یہ جو ایک نیم دلی سے کام کیا گیا ہے، اس میں جو کہہ لیں کہ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انا ہوتی ہے، جس طرح افراد کی انا ہوتی ہے اس طرح ریاستوں کی انا ہوتی ہے، اداروں کی انا ہوتی ہے. تو یہ سارے کام جو ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آپ کو کرنے پڑ رہے ہیں، یا ہم دیکھ رہے ہیں یہ پہلی دفعہ ہوتے ہوئے. کہ مثال کے طور پہ یہ جو آئی جی سندھ والا معاملہ تھا
یاد ہے نا آپ کو اس پہ جو انکوائری ہوئی. اچھا وہ انکوائری کر لی, لیکن وہ جو ایک کہہ لیں کہ ایک اس کو اب کوئی مائنڈ نہ کر جائے یہ والی بات, میں جو انا کہہ رہا ہوں, انا سے زیادہ سوٹیبل کوئی لفظ مجھے نہیں مل رہا, کہ یار کہ آپ نے نام نہیں بتائے. کیوں نہیں بتائے؟ کہ وہ مطلب آپ نے حکومت کی ہے, ایک وہ کیا کہتے ہیں زوم ہوتا ہے, ایک انا ہوتی ہے کہ یار ہوں سارے اسی نا دساں گے کہ جناب کسی یہ بھی فرق کرتا ہے, نہیں فرق کرتا ہے, آئی جی دی اوقات کی ہندی ہے یا ان کے کہنے پہ, تو وہ کرنے پڑ رہے ہیں. تو یہ کام جو نیم دلی سے ہیں یہ بہرحال یہ مکمل طور پر پوری نیک نیتی سے کرنے پڑیں گے آگے چل کے. ابھی تو عاصم سلیم باجوہ صاحب کو صرف یہ کہا ہے کہ جی کہ گھر جائیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ اپوزیشن اس پہ نہیں مانے گی, اور یہ اپوزیشن کی باقاعدہ ایک پہلی دوسری کامیابی آپ کہہ لیں. پہلا پریشر تو وہ تھا, خیر اس کو کامیابی نہیں کہا جا سکتا, کہ آئی جی سندھ والے کے معاملے کے اوپر جو انکوائری ہوئی ہے وہ بھی خیر ریجیکٹڈ کہہ دیا گیا ہے. لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی کامیابیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بڑی کامیابیوں میں تبدیل ہوں گی, اور پوری اخلاص ثابت کرنے کے لیے پورے دل سے یہ کام کرنے پڑیں گے. مثال کے طور پہ آپ کو نام بتانے پڑیں گے کہ یار کہ آئی جی کا اغوا واقعی کس نے کیا, وہ انکوائری رپورٹ آپ کو شائع کرنی پڑے گی ہمیں. اور پھر یہ کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کو آپ یہ جو ہوتا ہے نا چپ کر کے وہ کیا کہتے ہیں کہ گھر کی بات گھر میں رہ جائے, وہ والا سین نہیں اب چل سکتا. اب آپ کو جو ہے وہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کے ساتھ وہی سلوک کرنا پڑے گا جو باقی لوگوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے, یعنی کہ آپ پہ الزام لگا تو آپ پھر جیل جائیں گے. تو عاصم سلیم باجوہ صاحب کا جو یہ ہٹنا ہے اور جس کا اعتراف جو ہیں وہ کر رہے ہیں جناب اسد عمر صاحب, وہ اب وہ ٹیکنیکل سی باتیں کر رہے ہیں کہ جی وہ جب دوبارہ سی پیک اتھارٹی بنے گی تو ہم ان کو دوبارہ کنسیڈر کریں گے کیونکہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا, یہ وچوں تو بہت خوش نے. اور پھر کنے آن دینا سر, سی پیک اتھارٹی دوبارہ بننے کا مطلب کوئی خالہ ہی تو بڑا ہمیں بن جائے گی. تو اب تو اس حکومت کے اپنے دن گنے جا چکے ہیں. اسد عمر صاحب نے جو چھوٹے لینے ہیں عاصم سلیم باجوہ صاحب کے موجودگی میں جو وہ نہیں لے پا رہے تھے وہ لے لیں, اور بس اگلی تیاری کریں, کیونکہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں پی ڈی ایم, ان کے درمیان جو رن پڑا ہوا ہے اس میں فی الحال لگ تو یہ رہا ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے وہ ذرا دھکیل کے لے کے جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کو بیک فٹ پہ. تو اب یہ بیک فٹ پہ جب آپ لڑائی کا اصول ہے کہ بیک فٹ پہ بندہ ایک دفعہ جب جانا شروع ہوتا تو پھر کافی اس کو جانا پڑتا. تو اب دیکھیں یہ پہلی کامیابی ہے ایک اپوزیشن کو ملی ہے, اور آگے بڑے جو ٹارگٹس ہیں وہ کب وہ اپنے اچیو کر پاتے ہیں. 1-2 دن میں انہوں نے اپنے جو بڑے ٹارگٹس ہیں ان کا بھی اعلان کرنا. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ آپ کا.